ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھیے وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الزہراء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد۔ نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر رشد و ہدایت، جمال شریعت، کمال طریقت، فخر السادات، مرجع الخواص والعوام، حضرت علامہ مولانا پروفیسر قبلہ پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ ورعاہ، اور نقیب محفل خاک پائے اہل رسول جناب پروفیسر محمد اکبر صاحب زید مجدہ، نعت خوانان شیریں لسان، مقتدر اور معزز شخصیات اور عوام اہل سنت۔ جو موضوع میرے تفویض کیا گیا باہم مشاورت کے ساتھ، کیونکہ شاہ جی باہم مشاورت کے ساتھ ہی موضوع منتخب کیا کرتے ہیں، وہ ہے ختم نبوت۔ جب میں نے اکبر صاحب سے بات کی، کہتے یار ختم نبوت کوئی اور موضوع نہیں ہو سکتا کہ اس پر تو بہت کچھ بولا جا چکا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ وہ بات کروں گا شاید جو آپ نے کبھی سنی نہ ہو۔ اگر آپ تیار ہیں تو بات شروع کروں۔ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ کیا؟ کوئی خطاب نہیں ہے، بس ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ امت مسلمہ کا بول دیجئے اجماعی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت پر لکھے جانے والے آرٹیکل، کتابیں، تالیفات، لکھنے والا کوئی متبحر عالم دین ہو، عام لکھنے والے مؤلف نہ ہوں۔ اگر لکھنے والا متبحر اصولی ہو، جس نے اصول پڑھے ہوں، اس کا پہلا جملہ یا اس کتاب میں اس کا مرکزی جملہ ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ عام مؤلفین کی بات نہیں کرتا۔ اگر کسی اصولی نے کتاب لکھی ہو، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو ادلہ شرعیہ ہیں ہمارے دین اسلام میں، فقہ میں جو ادلہ شرعیہ ہیں وہ چار ہیں۔ پہلی دلیل شرعی وہ ہے قرآن۔ کیا؟ دوسری دلیل شرعی ہے سنہ یعنی حدیث پاک۔ تیسری ہے اجماع، چوتھی ہے قیاس۔ پھر دہراؤں گا تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ پہلی بتائیے، دوسری حدیث پاک، تیسری
اجماع، الف جیم میم الف پھر آئین، چوتھا قیاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، بولیے، بلکہ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات سے ثابت ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت تقریباً 200 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث پاک سے بھی ثابت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ادلہ شرعیہ میں پہلا مقام قرآن کا، پھر اس کے بعد حدیث، اجماع تیسرے نمبر پہ جا کے آتا ہے۔ جب ایک بات، ایک مسئلہ، ایک موقف پہلے 2 اعلیٰ سورسز سے ثابت ہو چکا تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کو تیسرے سورس سے ثابت کر کے کہا جائے یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے؟ سوال سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک بات جو قرآن سے ثابت ہو چکی، حدیث پاک سے جو موقف عقیدہ ثابت ہو چکا، 2 اعلیٰ سورسز سے جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے، عقیدہ ختم نبوت، آقا کے بعد کوئی نبی نبوت لے کے نہیں آ سکتا، تو ضرورت کیا ہے کہ اس کو کہا جائے تیسرے سورس کو استعمال کر کے یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے؟ توجہ کے ساتھ اس کا جواب دوں گا، پھر آگے چلوں گا۔ یاد رکھیے، اصول تفسیر کا یہ قاعدہ ہے، قرآن کی آیت آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے، قرآن کی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہو سکتی ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت سے حدیث منسوخ ہو سکتی ہے۔ 4 کیٹاگریز علماء نے تقسیم کی ہیں۔ قرآن کی آیت سے بولیے منسوخ ہو سکتی ہے جب علماء یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جو حضرت ابو بکر صدیق، دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کا محل استدلال یہ آیت تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ منسوخ ہے کسی آیت سے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ اس لیے اصولی لوگ کہتے ہیں کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ چلو میرے ساتھ تھوڑی دیر رہیے گا ذرا۔ اور جس آیت پر اجماع ہو جائے، جس آیت کے مفہوم پر اجماع ہو جائے، اس مفہوم کے الٹ برعکس چھوڑ کر کوئی اور بات کرے، یاد رکھیے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اجماع ہے کیا؟ توجہ کے ساتھ، میں پورا اجماع بیان نہیں کروں گا، صرف ایک قسم بیان کروں گا۔ اجماع جو ہے، جتنے بھی مجتہدین ہو، ائمہ ہوں، وہ کسی مسئلہ پر، اس تعریف کو بولنا نہیں ہے، اس کو آگے لے کے آؤں گا پھر میں، جتنے بھی مجتہدین ہوں وہ کسی مسئلہ پر بول کر اتفاق کریں، چپ ہو کے نہیں، سر ہلا کے نہیں، کیا بول کر اتفاق کریں کہ ہاں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اسے کہتے ہیں اجماع نصی تام، اور اس کا منکر کافر ہے، اس کا منکر۔ اجماع کی اور بھی 2 قسمیں ہیں، وقت نہیں ورنہ ان کو بیان کرتا۔ اجماع سکوتی ہے اور اجماع مرکب ہے، کیونکہ جس اجماع کی تعریف کے ساتھ ہمارا بھی واسطہ پڑھنا ہے میں نے اسی کو بیان کیا ہے۔ دوبارہ دہراؤں گا، جتنے بھی مجتہدین ہوں وہ کسی مسئلہ پر، بولیں گے آپ،
بول کر اتفاق کرے کہ اس پر ہمارا بھی یہی موقف ہے، اسے اجماع نصی تام کہتے ہیں، اور اس کا منکر بول دیو تو کہنے دیجئے صحابہ کرام جب مسلمہ کذاب نے عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگانی چاہی، اس وقت صحابہ کرام کا جو محل استدلال لفظ تھا وہ کیا تھا؟ خاتمن۔ اس آیت کا جو میں نے تلاوت کی ہے تو سب صحابہ نے چپ ہو کے نہیں، سر ہلا کے نہیں، بول کے اجماع کیا ہے۔ اس کے بعد آج تک، اس کے بعد پھر تابعی صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا، اسلاف کا، آج تک امت مسلمہ کے ہر فقیہ کا، مجتہد کا اتفاق ہے کہ سرکار آخری نبی ہیں، تو لہذا اجماع نصی تام ہو گیا۔ جو اس کے خلاف بات کرے گا وہ ایک دوسرا مرزے نے لفظ خاتم النبیین کی تعویل کی۔ کیا کی؟ تعویل کی۔ کہتا ہے خاتم کا معنی مہر، نبیین نبی کی جمع، کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نبی جس نبی پہ مہر لگا دے وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ کہتا ہے مجھ پہ مہر لگائی ہے لہذا میں نبی معاذ اللہ ہو گیا۔ خاتم النبیین کا حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ نے مراد کیا لیا تھا کہ آقا کے بعد کوئی نبی نبوت لے کے نہیں آ سکتا، تو جس خاتم النبیین کے لفظ پر، اس کے مفہوم پر، جس مفہوم پر صحابہ نے بول کے اجماع کیا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بندہ مفہوم مراد لے تو وہ بھی کافر ہے۔ یعنی اس آیت پہ بھی اجماع ہو گیا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، اور لفظ خاتم النبیین کے مفہوم پر بھی صحابہ کا اجماع ہو گیا، تو جو اس آیت کو منسوخ کہے یا خاتم النبیین لفظ کی تعویل کرے، اس کا اور مفہوم مراد لے، دونوں کیا ہوں گے؟ بولیے کافر ہوں گے۔ ابھی میں نے تھوڑی سی تمہید اور بیس بنائی ہے، اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ جو سبحان اللہ کیے۔ میرا خیال ہے شاید ایک ہی آیت پیش ہو، مختلف آیات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اکثر ایک ہی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پیش کروں، یاد رکھیے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے اور دیگر محدثین نے نبیوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، بعد میں 22، بعد میں 26۔ ان میں سے بطور مثال بیان کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو نبی ہوگا وہ سب سے خوبصورت ہوگا۔ نبی، پہلے انبیاء آئے ایک خطے کی طرف، ایک قوم کی طرف، ایک علاقے کی طرف۔ نبی، جو نبی جس علاقے کی طرف بن کے آئے، نبی جس قوم کی طرف بن کے آئے، اس قوم میں سب سے زیادہ بولیے خوبصورت ہوگا، ان سب سے افضل ہوگا، حسب و نسب میں، خوبصورتی میں، کردار میں۔ تو میرا نبی سب نبیوں کا نبی بن کے آیا۔ تیرا مطلب سرکار تو سونا پھر کوئی بھی نہیں، سرکار تو سونا کوئی نہیں۔ مگر میں جدھر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں ختم نبوت کی دلیل پر۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی بھی ایک برابر نہیں ہے اس کے، من جس نے، انفقہ خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے۔ اللہ فرماتا ہے
تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ بھی کیا، وقاتل اور جہاد بھی کیا۔ اولئک اعظم درجۃ، وہ فتح مکہ سے پہلے والے وہ بڑا درجہ رکھتے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، بعد میں، وقاتلوا، اور جہاد کیا۔ اچھا، ختم نبوت کی بات تو بعد میں کروں گا، پہلے صحابہ کی عظمت پہ اس آیت سے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ۔ لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی بھی برابر نہیں ہے، من، اس کے، انفقہ، جس ایک نے خرچ کیا۔ انفقہ ہے واحد، انفقہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی نے جو خرچ کیا اور جہاد کیا، فرمایا آگے کیا کہا، وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً، وہ بڑے درجے والے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، جمع کا صیغہ ہے۔ فتح مکہ والوں کے لیے رب نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور فتح مکہ والوں سے پہلے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ مطلب کیا؟ فتح مکہ والے جتنے بھی ہیں وہ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ والے کے بعد جتنے بھی ہیں وہ ایک صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اب جو بات کرنی چاہتا ہوں، یہ اصول ہے، نبی جو آئے گا اپنے زمانے کے سب لوگوں سے افضل ہوگا۔ نبی جو ہوگا اپنے زمانے کے سب لوگوں سے، بولیے، افضل ہوگا۔ اب بتائیے، قرآن نے کہہ دیا فتح مکہ کے بعد والوں سے فتح مکہ سے پہلے والے، قرآن نے زمانی تقسیم کی ہے، زمانے کے اعتبار سے، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے۔ اب دیکھیے، علماء نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانی تقسیم کی ہے، فتح مکہ کے بعد والے اور پہلے والے۔ مجھے بتاؤ، جب فتح مکہ سے پہلے والوں میں کوئی نبی نہیں ہوا تو مرزا بعد میں کیسے نبی ہو گیا؟ افضل کون ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن پاک کی ایسی آیات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سے ختم نبوت کا مضمون نکلے گا، اور علماء نے نکالا ہے۔ قاعدہ ہے کہ نبی جو ہوگا اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوگا، بہتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا، بزرگوں برتر و بالا ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے زمانی تقسیم قرآن میں کر دی ہے، فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے۔ مرزا فتح مکہ کے بعد والوں میں کہاں سے کس دور میں ہوا ہے؟ جب فتح مکہ سے پہلے والوں میں کوئی نبی نہیں ہوا تو بعد والوں میں کیسے نبی ہو گیا؟ اور فتح مکہ کے پہلے لوگوں میں وہ ہستیاں بھی ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اور حضرت ابراہیم سرکار کے بیٹے جگر گوشہ کا جب انتقال ہوا، سرکار نے فرمایا تھا اگر زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ جب عمر بن خطاب نبی نہ ہوئے تو بعد والوں میں مرزا نبی کیسے ہو گیا؟ تو کہنے دیجئے، مرزا جو ہے نام نہیں لینا چاہتا۔ پتہ کیوں؟ بتاؤں؟ نام تو کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے۔ نہیں سمجھے؟ نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے، اس لیے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ کبھی حلالی نہیں ہوتا۔ گستاخ رسول کبھی حلالی نہیں ہوتا۔ وہ قادیانی مرزا جو ہے لعنتی ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ جب پہلے والوں میں نبی نہیں ہوا تو بعد والوں میں کیسے ہو گیا؟ دوسری آیت پیش کرنے لگا ہوں، قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، موقع پر تلاوت کرتے ہیں میلاد میں، اس میں میلاد میں کرتے ہیں، مگر اسی آیت سے ختم نبوت کا مضمون
توجہ کے ساتھ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آئے۔ یہاں جو محل استدلال ہے نا لفظ، وہ سما ہے۔ کیا ہے؟ ابھی آپ گوگل پہ جائیں، لفظ سما لکھیں کہ سما کن چیزوں کے لیے آتا ہے، تو لکھا ہوا آئے گا سما للترتیب والتراخی۔ سما ترتیب کے لیے آتا ہے، اور کسی چیز کو آخری بیان کرنا ہو تو اس لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ ترتیب کے لیے۔ اسی کہنے وہ آیا، پھر وہ آیا، پھر وہ آیا، پھر وہ آیا۔ ایک تو سما فائدہ دیتا ہے ترتیب کا، اور پھر سما فائدہ دیتا ہے کسی چیز کے آخری بیان کرنے کا۔ اب قرآن کی آیت تلاوت کرتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، جب تمہیں کتاب بھی مل جائے، حکمت بھی مل جائے، سب نبی آ گئے ایک طرف، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا عظیم الشان رسول آئے گا۔ ثم آیت کا لفظ بتا رہا ہے، رب تعالیٰ نے عالم ارواح نے کہہ دیا تھا تم پہلے آؤ گے، تم سب سے آخر میں میرا نبی آئے گا۔ توجہ، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس عظیم الشان رسول آئے گا۔ بڑے پتہ کی بات ہے، مصدق لما معکم، وہ نبی آئے گا اور کرے گا کیا؟ وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگا۔ اللہ نبیوں کو فرما رہا ہے کہ میرا آخری نبی تم سب سے آخر میں آئے گا، اور میرا نبی کیا کرے گا؟ بولیے ہو، تصدیق۔ کس چیز کی تصدیق؟ اے نبیوں جو تمہارے پاس ہوگا، کیا؟ نبوت، رسالت، حکمت، کتابیں، صحائف۔ اب توجہ کے ساتھ، مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور بالضرور اس پہ ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بالضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ اب مجھے یہاں اعلیٰ حضرت یاد آ رہے ہیں، لیکن میرا موضوع نہیں، میں آگے نکل رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ، قال، اللہ نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ نہیں سمجھے؟ کیا تم نے وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور میرا باری عہد قبول کیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کیا کہا ان سب نے؟ ہم نے اقرار کیا۔ اور اجماع نصی تام کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اجماع نصی تام جب سب مجتہدین کسی مسئلہ پر بول کر کیا کریں؟ اقرار کریں۔ ارے تم یہ کہتے ہو مرزا نبی آ گیا، ارے سرکار کی جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اس پر عالم ارواح میں انبیاء کا اجماع ہو چکا ہے۔ نہیں سمجھے؟ فقہا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے اصول کی، اجماع نصی تام جس کا انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ بلکہ کافر ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب نبیوں سے وعدہ لیا تو نبیوں سے کیا کہا؟ اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، ہم نے اقرار کیا۔ اب بتاؤ عالم ارواح میں سرکار کے عقیدہ ختم نبوت پر انبیاء کا اجماع ہوا کہ نہ ہوا؟ پھر صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، آج تک اس عقیدہ ختم نبوت پہ ہر مسلک کے عالم کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اسی آیت سے ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں،
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا النبیین نبیوں سے، اور میثاق کہتے ہیں ایسا وعدہ جو کبھی ٹوٹے نہ، پختہ وعدہ. ہم نے کہتے یہ راوی سکہ ہے، اسی سے سکہ سے میثاق ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا توجہ کے ساتھ، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب تمہارے پاس کیا ہے؟ کتاب اور حکمت. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس عظیم الشان رسول آئے. ثم محل استدلال میں بیان کر چکا ہوں، ترتیب کے لیے، تراخی کے لیے. اب اگلی بات، وہ نبی آ کے کرے گا کیا؟ مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگا. کیا؟ تمہاری نبوت کی تصدیق، تمہاری رسالت کی تصدیق، کتابوں کی تصدیق. اب نبی پاک سب نبیوں کے مصدق بن کے آئے. کیا بن کے آئے؟ تصدیق کرنے والے بن کے آئے. یہ کہہ لو سب نبیوں کی نبوت کی تصدیق کا رجسٹر میرے نبی کے پاس ہے. سب نبیوں کی رسالت، نبوت، حکمت، کتابیں، ان کے معجزات، جو کچھ رب نے دیا اس کی تصدیق کا رجسٹر میرے نبی کے پاس. یعنی آقا سب نبیوں کی نبوت کی تصدیق کے رجسٹرار ہیں. کیا؟ آپ بازار کچہریاں جائیں، آپ رجسٹری کروانا چاہتے ہیں، رجسٹری کروا لی، جب تک رجسٹرار کے سائن نہ ہوں گے اس کی ویلیو ہوگی؟ رجسٹرار کے سائن ہوں گے تو رجسٹری کی ویلیو ہوگی. رب تعالیٰ نے فرمایا میرا آخری نبی جو آئے گا وہ مصدق لما معکم، وہ سب نبیوں کی نبوت کی، رسالت کی، معجزات کی، حکمت کی کیا کرے گا؟ بولیے، تصدیق. اب سرکار دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے انبیاء کی نبوت کی تصدیق کا رجسٹر بند کر لیا. مرزا آیا بعد میں، سرکار نے رجسٹر بند کر لیا. پہلے بتاؤ سرکار نے تصدیق ہی نہیں کی، مرزا نبی کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سرکار نے 11 صدی ہجری میں سرکار نے بند کر دیا رجسٹر. مرزا ہوا بعد میں، سرکار نے تصدیق کا رجسٹر بند کر لیا ہے. تو مرزے کی جھوٹی نبوت ہے، بطور سمجھانا چاہتا ہوں، سرکار نے اس کی تصدیق ہی نہیں کی تو مرزا نبی کیسے ہو گیا؟ پتہ لگا مرزا کذاب ہے، دجال ہے، لعنتی ہے. اچھا ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک آسان کرتا ہوں پھر میں مشکل بات کروں گا. میرے کو آسان گل ہوندی کوئی نہیں، ویسے سمجھا کے چل رہا ہوں نا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ نے جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں کچھ تھوڑی بہت یا علماء کو سنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے. کیا؟ میم سین یا اگے ہیگڑی ہے. حلوے والے کھاندے تسی ہو، بدنام سانو کیتا ہے. مسیح عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی لفظ مسیح احادیث میں آیا، اور دجال کے لیے بھی لفظ مسیح آیا ہے. شاید بیٹھے ہیں. اور مرزا بھی اپنے لیے لفظ مسیح استعمال کرتا ہے. دجال کے لیے بھی لفظ مسیح، مرزا بھی، اس کے ماننے والے اسے مسیح کہتے ہیں، میم سین یہ اے. ادھر عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی لفظ مسیح ہے. اب کیسے فرق کریں گے؟
سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یا جواب میں دینا پریشان تسی ہو گئے ہو؟ یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم سطحی حد تک علم لیا، کتابیں پڑھی اور چھوڑ دی. ویسے بھی میں تحقیق کا طالب علم ہوں. یاد رکھیے، خاص کر یہ اہل علم کے لیے نقطہ ہے، پھر میں ایک آسان سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. عربی میں پریشانی ہونا آپ سمجھ جائیں گے، صفت مشبہ کا صیغہ ہوتا ہے شاید، اور وہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے. فی عین یا لام، فعیل کے وزن پہ آتا ہے. جیسا کہ قتیل ہے نا، قتیل، اور شہید. یاد رکھیے یہ جو وزن ہوتا ہے نا، قتیل، شہید، فعیل، کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے، کبھی. اور آپ اردو کی لغت نکال کے دیکھ لیں، وہاں بھی لکھا ہوگا. کبھی یہ فاعل کے معنی میں، کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے. اگر تو فعیل، قتیل، شہید، شریف، بڑے لفظ آپ کو ملیں گے. اگر تو یہ فاعل کے معنی میں آئے تو اس میں مذکر و مؤنث کی تمیز ہوتی ہے. اگر مفعول کے معنی میں آئے تو مذکر و مؤنث کی اس میں تمیز نہیں ہوتی. یہ اصول ہے گرامر کا. حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم بھی مسیح اور فاعل کے معنی میں ہیں. مسیح کا معنی چھونے والا، چھونا. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح ہے تو فاعل کے معنی میں ماں سے، تو معنی یہ ہے کہ جس کو وہ چھوتے تھے اللہ شفا دے دیتا تھا. اور دجال جو مسیح ہے وہ مفعول کے معنی میں ہے کہ کسی نے پھڑیا تو کانا ہو گیا ہے. دجال کانا ہے نا، کسی کا ہاتھ لگ گیا تو کانا ہو گیا. مرزا بھی کیا مسیح کہلواتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے باقاعدہ طور پہ، یہ مطلب ہے شیطان کا ہاتھ لگ گیا تو کانا ہو گیا. مرزا بھی کانا تھا اور دجال بھی کانا تھا، وہ بھی مسیح، وہ بھی مسیح. یہ دونوں ممسوح کے معنی میں ہیں، مفعول کے معنی میں ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح ہے، آپ فاعل کے معنی میں ہیں. جسے ہاتھ لگاتے تھے اسے شفا دیتے تھے. ان کو شیطان کا ہاتھ لگا ہے، ایک کاکھی اڑ گئی. اللہ اکبر. بس آخری بات کرتا ہوں. اللہ سبحان اللہ کہیے. حضرت غزالی زمان، حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے طالب علمی کا دور تھا. تو آپ کی مرزائیوں کے ساتھ علمی مڑ بھیڑ ہو گئی، مناقشہ ہوا، بات بڑی، مناظرے کا چیلنج ہو گیا. فرمائے، کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ قادیان چلتے ہیں مناظرے کے لیے. طالب علمی کا دور ہے. یاد رکھیے وہ عام طالب علم نہ تھے، سید زادے تھے. سید زادہ سب سے پہلے، یاد رکھیے، اس کے پائے سبات کو کبھی لغزش نہیں آتی. وہ سید زادہ، اور سید زادہ کبھی ڈرپوک نہیں. آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. یہ تو اللہ کے شعر ولی ہیں، تو پھر سید زادہ ہو. طالب علمی کا دور ہے. فرمایا میں آپ چلا گیا قادیان. بڑے بڑے مرزائی بیٹھ گئے، مناقشہ شروع ہوا. غزالی زمان لکھتے ہیں، میں نے پہلی دلیل جو مرزے کے ماننے والوں کے سامنے رکھی وہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. آپ نے سنی ہے، مگر غزالی زمان کا استدلال دیکھنا ہے. ان کی قوت استدلال، استنباط کا طریقہ. کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک رکھی کہ سرکار نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کرجل بنا دارن، کہ میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا. اور طلبہ
یہ حدیث پاک اسکول کی کتابوں میں، اسلامیات کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اور ختم نبوت میں بات کرنے والا ہر عالم تقریباً اس حدیث پاک کو پیش کرتا ہے، لیکن غزالی زماں کا محل استدلال دیکھنا ہے۔ یہ فکر جو ہوتی ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ سچی بات ہے، جب کتابیں کھولتے ہیں انسان سوچتا ہے کہ یار میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، علماء نے کہاں سے کون سا نقطہ نکالا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کی ہو، اس نے ایک گھر بنایا، وہ گھر بنایا، اس گھر کو کیسے بنایا؟ آپ نے یہ دو لفظ محلے استنباط بنائے، فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا۔ اب ان دونوں کو بولنا نہیں ہے، پہلے حدیث مکمل کرو پھر ان دو لفظوں پہ آؤں گا۔ فَأَكْمَلَهَا، پس اس شخص نے اسے مکمل کیا، وَأَجْمَلَهَا، اور اسے خوب صورت بنایا، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ یار بہت اچھا بنا ہوا ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا سنو، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں محمد رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حدیث پاک ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا ہے، جو قصر نبوت ہے، جو نبوت کا محل ہے، فَأَكْمَلَهَا، اسے مکمل کیا جا چکا ہے۔ بتاؤ مرزے کو کہاں رکھو گے؟ ایک اینٹ باقی بچی تھی، وہ سرکار کا وجود باجود ہے، وہ بھی لگ گیا۔ فَأَكْمَلَهَا، وہ تو مکمل ہو چکا ہے، بتاؤ مرزے کو کتنے رکھو گے؟ غزالی یہ زمان لکھتے ہیں کہ انہوں نے آپس چنا گفتگو کی تھی، سر جوڑ کے بیٹھ گئے، بڑی دیر کے بعد کہتے ہیں مرزے دا پلستر کریں گے ایسی، مرزے کو ہم پلستر کی جگہ پہ رکھیں گے۔ فرمایا عقل کے اندھو، تمہیں پتہ نہیں ہے، بلڈنگ بنی ہو، مکمل بنی ہو، پلستر نہ ہوا ہو، آپ پراپرٹی ڈیلر سے کہلے کہ میں نے اسے کرائے پہ چڑھانا ہے، اور کرائے دار آئے اور کہیں گے مکمل کے کر لو پہلا۔ پلستر نہ ہو تو بلڈنگ مکمل نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا فَأَكْمَلَهَا، مکمل ہو چکی ہے، اب بتاؤ مرزے کو کہاں رکھو گے؟ کہتے پھر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور کافی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ جی مرزے کا نا وہ تو کلیاں چل دیا سی، ہوں ڈسٹیمپر تے انیمل چل رہے ہیں، وال پیپر پتھر، کہتے مرزے دی کلی کراواں گے، مرزے دی کلی کراواں گے، ڈسٹیمپر انیمل۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، سرکار نے فرمایا فَأَجْمَلَهَا، اور اس کو خوبصورت بھی بنا دیا، اس کو خوبصورت بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ غزالی یہ زمان فرماتے ہیں کہ اسی بات پہ ہی مناظرہ ختم ہو گیا، اللہ نے ان کو مات دی، ذلیل کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک صرف میرا 4 منٹ میرے رہ گئے ہیں، 4 منٹ میں ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور ایک دن یہ ٹل مار کے کہنا، اور خاتم میں بھی ہاتھ چکا دوں گا نورانی صاحب، سرکار کی ختم نبوت ہاتھ چکنے چاہیے یار، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ توجہ، آگے رب نے جو فرمایا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، مجھے بتاؤ پیچھے ہے ختم نبوت کا مضمون، وخاتم النبیین، یہاں تک کیا ہے ختم نبوت کا مضمون ہے، مجھے بتاؤ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ